السلام علیکم اسٹوڈنٹ. یہ کلاس 6 سے انگلش ہم لیسن پڑھ رہے تھے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم. تو پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا پیج 27 تک کا پہلا پیراگراف. آج ہم پیج 27 سے دوسرے پیراگراف کو شروع کریں گے. ہم پہنچے تھے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی. سلمان it means that محمد صلی اللہ علیہ وسلم was very young. سلمان نے اپنی نانی سے پوچھا کہ نانی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بہت چھوٹے تھے. نانی yes 15 years younger than خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہاں کہ تقریباً 15 سال چھوٹے تھے ان سے. The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they live a very frugal life. کہ 15 سال عمر میں چھوٹے تھے اور پھر شادی بھی ان کی ہو گئی. شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے ان کی جتنی بھی دولت تھی، کیونکہ ختیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ بہت زیادہ امیر تھی. اس وقت امراء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس نے اپنی جتنی بھی دولت تھی یا ان کے پاس جتنی بھی تھی وہ دل کھول کے جینیرسلی دل کھول کے ٹو ہیلپ دا پور اینڈ دا نیڈی، غریب اور ضرورت مندوں کے درمیان انہوں نے تقسیم کی اور خود دونوں متناسب زندگی گزارنے لگے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس جو دولت ہے یہ غریبوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی آرام سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اپنی زندگی گزاریں. جب بچوں نے یہ سنا تو سب بچے اکٹھے بول پڑے. آل دا چلڈرن، سب بچے بولنے لگے ہاؤ انٹرسٹنگ نانی، اے ریچ کپل گیونگ آل دیئر ریچز ٹو دا پور، وی ہیو ناٹ ہیئرڈ آف سچ اے تھنگ بیفور. نانی کتنی دلچسپ بات ہے، کہانی آپ ہمیں بتا رہی ہیں. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک امیر جوڑا ہو کے، ریچ کپل کا مطلب ہے امیر جوڑا، کپل بولتے ہیں جوڑے کو، میاں بیوی کو. تو یہ دونوں جو ہیں میاں بیوی، یہ جوڑا اتنے امیر ہو کے، ان کے پاس اتنی دولت ہو کے، اور یہ اپنے پیسہ جو ہے جتنے بھی ہے سرمایہ یہ غریبوں میں خرچ کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی. یہ کتنی اچھی بات ہے. نانی آدھی او یس دا کپل وڈ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ویلتھ فار ادرس اینڈ لیوڈ اے ہارڈ لائف فار دیم سیلوز. ہاں بیٹو، یہ جو جوڑا تھا یہ کرے گا اپنی زیادہ سے زیادہ دولت جو ہے اس نے کی وہ کرے گا بھی خرچ غریبوں پہ، اور خود وہ ایک ہارڈ لائف جینا جو ہے سخت زندگی وہ پسند کریں گے. یعنی وہ اتنی عیش و عشرت والی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ سخت زندگی پسند کرتے ہیں جس میں ان کو ہر چیز کے لیے مشقت اٹھانی پڑے. سلمان آتا نانی ڈیڈنٹ دے ہیو چلڈرن، نانی کیا ان کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی آف کورس، بالکل ہاں تھے. دے ہیڈ فرام خدیجہ رضی اللہ عنہا. Muhammad peace be upon him got 2 sons and 4 daughters. The son namely Qasim and Abdullah died young, while Zainab رضی اللہ عنہا, Kulsum رضی اللہ عنہا, Ruqayya رضی اللہ عنہا and Fatima رضی اللہ عنہا were all married and had children. نانی نے بچوں کو بتایا کہ بالکل ان کے اپنے بچے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے، جس میں 2 بچے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں. بچے جو تھے ان کا نام تھا، ایک کا قاسم، دوسرے کا عبداللہ، اور وہ دونوں جوان ہی فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد زینب
radiallahu anha, Kulthum radiallahu anha, Ruqayya radiallahu anha, and Fatima radiallahu were all married and had children. ان سب کے بچے ہوئے تھے اور ان کی شادیاں ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی ہیں. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creature. He would spend day together in meditating in one of the cave called Hira. One day, at the age of 40, when Muhammad, peace be upon him, was meditating in the Hira, the angel appeared before him and asked him to read. Muhammad, peace be upon him, said, I cannot read. The angel embraced him and repeated the same. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 32 یا 33 سال تھی تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. نانی یہ بتا رہی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 سال کے ہوئے تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. So he started thinking about the universe and its creator. یہ یونیورس جو ہے، یہ کائنات جو ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، تارے، چاند، سورج، جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں سوچنے لگے اور ان کے بنانے والے کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ پہاڑ کیسے بنے، پانی کیسے بنا، انسان کیسے بنے. یہ سب چیزیں ان کو جب ان کی عمر مبارکہ 32-33 سال ہوئی تو وہ سوچنے لگے. تو انہوں نے کئی دن غار ہرا، جس کو غار ہرا کہتے ہیں، غار کہتے ہیں پہاڑ کے اندر ایک جگہ، اس میں جا کے یہ میڈیٹنگ کرنے لگے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے بنانے، اس پہ بہت غور و خوض کرنے لگے. تو آخر ایک دن آیا جب ان کی عمر 40 سال ہوگی، یعنی 32-33 سے لے کر 40 سال، یعنی 7 سال تک وہ میڈیٹنگ کرتے رہے، اس چیز پہ غور فکر کرتے رہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا ہے، کیسے بنا ہے. تو ایک وقت آیا جب ان کی عمر 40 سال ہوئی. when محمد صلی اللہ علیہ وسلم was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. تو 40 سال کے بعد ان کے سامنے اسی غار کے اندر ایک فرشتہ نازل ہوا، پہنچا. جب ان کے سامنے پہنچا تو وہ گھبرا گئے اس کو اور ان کو کہا ask him to read، کہ آپ پڑھیے. محمد پیس پہ upon him said I cannot read. انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ The angel embraced him and repeated the same word thrice. وہ جو فرشتہ تھا انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور پھر دہرائے یہی وہ ورڈ 3 مرتبہ. The third time the angel said, read in the name of thy Lord. محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him was scared. جب تیسری بار انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. جب وہ ڈرے went home and told his wife to wrap him in a blanket for he was shivering with fear. He related the incident to his wife who took him to her nephew Warqa, who was a Christian scholar. When Warqa heard Muhammad's peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than Jibreel alayhi salam. What the angel had asked him to read were the first verse of the Holy Quran. What was revealed to Muhammad peace be upon him was as the last book of Allah. Thus he became the last messenger of Allah. جب تیسری بار فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ پڑھیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو وہ پڑھے نہیں بلکہ ڈرے. وہاں سے وہ نکلے، وہ گھر پہنچے. گھر جب پہنچے تو اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کمبل میں دیجیے جس کو میں اوڑھ لوں گا. اور اس وقت ان کو تھوڑا شیور ہو رہا تھا، شیورنگ ہو رہی تھی، کپکپاہٹ ہو رہی تھی. وہ ڈر رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس حالت میں فرشتے کو نہیں دیکھا اور فرشتہ بھی اتنا عظیم فرشتہ تھا. جب جو چیز پہلے نہ دیکھی ہو تو اس کے بارے میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اسی کو گھبراہٹ کو لے کے وہ گھر پہنچے تو یہ سارا جتنا بھی تھا، جب بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، ہی ریلیٹڈ دا انسیڈنٹ ہز وائف ہو ٹوک ہم ٹو ہر نیفیو. یہ ساری کہانی انہوں نے بیوی سے بتائی کہ میں وہاں پہ تھا، مجھے ایسے ہوا، ایک شخص میرے سامنے آیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے گلے لگایا. پھر تیسری بار جب مجھے یہ کہا پڑھنے کے لیے
کہ پڑھو اس کے نام سے جو مالک کائنات ہے، اللہ کے نام سے، تو میں ڈر گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی بیوی، ان کا اپنا جو بھتیجا تھا ورقہ، سب اس کے پاس لے گئی۔ اور ورقہ جو تھا وہ کرسچن سکالر تھا، یعنی کرسچن مذہب کا، عیسائی مذہب کا بڑا آدمی تھا، عیسائی مذہب کو بہترین طریقے سے جاننے والا تھا۔ تو جب ورقہ نے ون کا ہیڈ محمد پیس پہ اپان کا اکاؤنٹ، جب ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ڈیٹیل سنی، ساری بات سنی، he told him that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than Jibreel۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص آپ کے سامنے آیا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، اور یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں، اب ان کو پیغمبری مل گئی ہے۔ What the angel asked him to read were the first verse of the Holy Quran that was revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the last book of Allah۔ اور جو بات انہوں نے پڑھنے کے لیے کہی تھی، یہ قرآن شریف کی پہلی آیت ہے، اور وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کو اتارا گیا، نازل کیا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ Thus he became the last messenger of Allah۔ سو اس طرح یہ اللہ کے آخری پیغمبر جو ہیں وہ بن گئے۔ یہ سب باتیں ورقہ نے اپنی پھوپھی کو بتائیں۔ احمد نے پھر نانی سے پوچھا، نانی that means the prediction that the priest in Syria had made were true۔ نانی وہ جو سیریا کے میں وہ پادری نے جو پریڈکشن کی تھی، پیشن گوئی کی تھی، اب وہ سچ ثابت ہو گئی۔ نانی کہتے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ نانی اس نے جواب دیا، کہا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد۔ کنٹینیو، آفٹر سم ٹائم محمد پیس بی اپان ہم اوپنلی پریچڈ Allah's commandment and his prophethood۔ ہی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم began to invite people to Islam۔ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم told the people to worship Allah alone and accept kalma, the oneness of Allah, offer prayer called namaz, observe Ramadan, fast, give zakat, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform the Hajj, pilgrimage to the holy city of Makkah۔ He, peace be upon him، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم also asked people to purify their lives by following the principle of truth, honesty and justice۔ Arab were pagans and worshipped different gods, which they had kept in their place of worship, the present Kaaba۔ تو نانی نے کہا کہ بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اللہ کے حکم، اللہ کے احکام اور اپنی پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی اسی عرصے کے بعد جب یہ غار حرا والا واقعہ ہوا، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اللہ کا حکم تھا، اس احکام جو تھے ان کو لوگوں کے اندر پہنچانا، تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور اپنی پیغمبری کا دعویٰ کر دیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی۔ He began to invite people to Islam۔ تو انہوں نے اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا He told to worship Allah alone and accept kalma, the oneness of Allah، کہ آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، اس سے پہلے عرب جو تھے وہ پیگنز تھے، اور وہ ڈفرینٹ گاڈ کی ورشپ کرتے تھے۔ انہوں نے جو پریزنٹ کعبہ جو ہے وہاں پہ اپنے مختلف بت رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ کو ان بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک اللہ کی پوجا کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی بھی خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اور جب اس بات پہ آپ عمل کرو گے، اس کے بعد آپ کو آفر پر نماز پڑھنی ہے، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، جسے نماز کہتے ہیں۔ جب آپ نماز بھی پڑھیں گے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے آبزرو رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں جیسے ہم رکھ رہے ہیں آج،
گیو زکوٰۃ، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی دولت سے ایک مخصوص حصہ نکال کر غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کی مدد کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی. اینڈ پرفارم حج، اور آپ کو حج کرنا ہے. حج کیا کرنا ہے؟ پلگرمیج ٹو دی سٹی آف مکہ، کہ سٹی آف مکہ کا جو شہر ہے اس کی آپ کو سیر کرنی ہے، وہاں آپ کو جانا ہے. وہاں جو جہاں پہ انہوں نے اس وقت بت رکھے تھے، آج کا جو کعبہ ہے، وہاں جا کے آپ کو اس کا طواف کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید لوگوں کو یہ کہا، ہی peace be upon him also asked people to purify their lives. یعنی یہ 5 چیزیں جو تھیں کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو بنیادی ارکان ہو گئے. اس کے علاوہ اس کے بعد جس چیز پہ زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ ٹو پوریفائی دیئر لیوز، کہ آپ اپنی زندگیوں کو صاف کرو. یعنی آپ کی زندگی جو ہے اس کو صاف کرنا ہے. اب صاف کیسے کرنا ہے؟ بائی دا فالوئنگ پرنسپلس. یہ جو پرنسپل ہیں، یہ جو اصول ہیں، ان کو مانتے ہوئے ٹروتھ، سچائی، یعنی جھوٹ جو ہے اس کو سرے سے خارج کر دینا ہے. آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ پہ کھڑا رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. آنیسٹی، یعنی آپ کو دیانتدار رہنا ہے، آپ کو بد دیانت نہیں بننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی ہے. یہ جس طرح کی امانت ہوگی اسی طرح اس کے حوالے کرنی ہے. اینڈ جسٹس، اور لوگوں کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے. انصاف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ماں کے ساتھ انصاف کرنا، باپ کے ساتھ انصاف کرنا، چھوٹے کے ساتھ انصاف کرنا. غرض کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی، جتنے بھی جانور ہیں ان کے ساتھ. یعنی آپ کو انصاف کے تقاضے پہ قائم رہنا ہوگا. اگر آپ ان 3 چیزوں پہ، سچائی پہ، دیانتداری پہ اور انصاف پہ آپ قائم رہو گے، اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتی چلی جائے گی. آپ کا یہ جو رتبہ ہے اللہ کے ہاں وہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. Arab were pagans and worship a different god which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. عرب جو تھے وہ پیگنس تھے، وہ مختلف خداؤں کو ماننے والے تھے، اور اس وقت کعبے کے اندر ان سب لوگوں نے اپنے ان بتوں کو کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا. اب یہ سب کہانی جب سنی تو شبنم بول پڑی. شبنم، oh the people must have opposed him، کہ نانی پھر لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی ہوگی. نانی کہتے ہیں یو آر رائٹ، تم سچ کہہ رہی ہو. Not all the people heeded him and many have become his arch enemies. یہاں تک کہ خالی دشمنی اپوز ہی نہیں کیا بلکہ ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ ان کے جان کے دشمن بن گئے، ایک بازو کے دشمن بن گئے، یعنی قریب کے دشمن بن گئے، خون کے پیسے بن گئے. دشمنی اس حد تک بڑھ گئی. His wife Khadija رضی اللہ عنہ was the first woman to accept Islam. Later on Abu Bakr رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ and his cousin Ali رضی اللہ عنہ become his companion in propagating the new faith called Islam. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God, but failed. Ultimately, they forced him to leave his birthplace, Makkah. نانی کہتی ہے کہ خالی وہ اس کے دشمن ہی نہیں بنے بلکہ یہاں تک کہ وہ ان کو گھر سے بھی نکالنے والے بن گئے. انہوں نے اس کو گھر سے بھی نکال دیا. جو ان کی بیوی تھی، سب سے پہلی عورت ہے جس نے اسلام کو قبول کیا. His wife Khadija رضی اللہ عنہ was the first woman to accept Islam. یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لایا، یعنی قبول کیا. اس کے بعد مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد چوتھے
نمبر پہ، یعنی مردوں میں چوتھے نمبر پہ، اور اس طرح 5ویں نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اور جب ان سب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، بیکم ہز کمپینین ان پروپیگیٹنگ دا نیو فیتھ کالڈ اسلام، جب وہ ان کے ساتھی بن گئے اس میں، تو پھر انہوں نے اسلام کا جو نیا فیتھ تھا، جو نیا اعتقاد تھا، اس کو پروپیگیٹ کیا، یعنی لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ اللہ ایک ہے، بہت سارے خدا نہیں ہیں، یہ سب بت ہیں، یہ بے جان ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اس مالک کائنات کی عبادت کیجیے جس نے یہ سب کو بنایا، انسان کو بنایا، آپ کو بنایا، تمام تر کائنات میں جتنی چیزیں سب کو بنایا، اس کی عبادت کیجیے. The Arabs tribes, especially the nobles from his own dynasty Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God. خاص کر سب سے پہلے ان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے، جو نوبلز تھے، یعنی ان کا اپنا ایک عزت دار قبیلہ تھا، ان کے اپنے لوگ جو تھے، انہوں نے اپنی انتہا کوشش کی، انتھک کوشش کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اسلام پھیلانے سے، اسلام کی تعلیمات عام کرنے سے روکیں. بٹ فیلڈ، وہ ناکام رہے، انتھک کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہے. آخرکار جب وہ ناکام رہے، سو دے فورسڈ ہم ٹو لیو ہز برتھ پلیس مکہ، تو انہوں نے زبردستی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، زبردستی، کہ آپ اسلام کا پرچار یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت مکہ کے اندر ایک الگ سا ماحول تھا، وہ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بت تراش رکھے تھے، کوئی کس کی پوجا کرتا تھا، کوئی کس کی، وہ سب لوگ سماج جو تھی وہ بری رسومات میں، بری عادات میں ملوث تھی، اس لیے وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے تھے. آل دا چلڈرن سرپرائزڈ، سب کے سب بچے جو تھے وہ یہ بات سن کے بڑے متاثر ہو گئے، حیران ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا دے فورسڈ ہم ٹو لیو، کیا انہوں نے ان کو وہاں سے زبردستی نکالا؟ تو نانی نے کہا جی ہاں، انہوں نے ان کو زبردستی نکالا.